اسپیشل حلیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان کی نایاب پیشکش، زعفران مطعم اسپیشل حلیم، خالص کوٹلے کا گوشت، اصلی گھی و عمدہ اعلیٰ مسالے دار سے تیار کردہ زعفران مطعم اسپیشل حلیم، ذائقے داروں کی پہلی پسند زعفران اسپیشل حلیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آپ کے تراویحوں کو قبول فرمائے، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کے جائز حاجتوں کو قبول فرمائے اور ہم کو صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج SNC فنکشن ہال میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا ہے فہیم قریشی بھائی کے جانب سے، اور آج آپ یہاں دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے گنگا جمنا تہذیب کا مظاہرہ ہے۔ مسلمان کے ساتھ سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ بھی اس دعوت افطار میں شرکت کریں، یہی ہے ہماری تہذیب۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کا جتنا ہو سکا اتنا فائدہ اٹھاؤ، کہ تو رمضان کے مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں رحمتیں آسمان سے برستی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لوٹو اے بندے لوٹ، تو جتنا میں لوٹاؤں گا تو اتنا لوٹ، کیونکہ میں 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہوں۔ تو ہمارا فرض بنتا کہ اس مبارک مہینے میں جتنے ہم گناہ کرے ماضی اس کی معافی چاہنا اور اللہ سے گڑ گڑا کر یہ کہنا کہ ہم سے راضی ہو جا، مستقبل میں ہم گناہ نہیں کریں گے، تیرے دامن کو تھامے رہیں گے اور انصاف کا فیصلہ سنیں گے۔ اور جب بات آتی ہے سیاست کی تو میں آپ کو سب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اسلام کا ایک حصہ ہے سیاست۔ تو آج ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں عروج پر ہے، BJP، سنگھ پریوار، RSS، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ آگے انتخابات ہے، انتخابات میں ہمیں ایک ایسی جماعت کو ووٹ کرنا چاہیے جو ہماری حقوق کی حفاظت کرے، سیکولرزم کی حفاظت کرے، دستور کی حفاظت کرے۔ تو میں سارے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے، حق کے راہ میں آپ آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسی جماعت کو ووٹ کریے جو جماعت ہندوستان میں ہندو اور مسلمان کو متحد کر کے آگے بڑھتی ہے۔ آج ملک میں نفرت کی سیاست چل رہی ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے، درگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، مسلمان کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ تو میں سارے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دیجیے۔ اور جب مبارک رمضان کے مہینے میں جب بات آتی ہے رحمتوں کی اور قربانیوں کی اور کرموں کی، تو میں آپ سب سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ غیور مسلمانوں جو آج بموں کی آواز میں روزہ کھول رہے ہیں، گولیوں کے بیچ میں بیٹھ کر روزہ رکھ کر اپنے تقوی کا مظاہرہ کر رہے، وہ ہے فلسطین کے مسلمانوں۔ دعا کرو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ آج ہم تو یہاں پر سائرن کی آواز سے روزہ کھلتے، مگر وہاں کے مسلمان بم کی آوازوں سے روزہ کھل رہے ہیں۔ ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آپ اتنی طاقت دے کہ وہ فرقہ پرست طاقت جو یہود نصارہ ہے ان سے مقابلہ کر سکے۔ آج وہاں پر لڑائی زمین کی نہیں ہے، وہاں پر لڑائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے، اور ہر وقت کلمہ الہی فتح یاب ہوتا ہوا ہے۔ تو وہاں غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریے۔ آج ہمارے ملک میں امن و سکون ہے، ہم ذائقے دار کھانا کھا رہے ہیں، لذت دار کھانا کھا رہے ہیں، عالیشان طریقے سے دعوت افطار کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ سوچو وہ لوگوں جو لوگ سڑک پر بیٹھ کے وہاں پر روزہ کھول رہے ہیں، بھوکے پیٹ بموں کی آوازوں کے بیچ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون دے۔ وہ لوگوں کی تکلیف سمجھو، دعاؤں سے قسمت بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ تو ان مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ اور میں صاحب استطاعت ہے جو ان سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دولت مند ہیں، آپ کے پاس بہت دولت ہے، اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالیے،
اور جب زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں تو آپ کی دولت میں اضافہ ہوئیں گا، کمی نہیں ہوئیں گی۔ اللہ کہتا ہے کہ تو میرے راہ میں خرچ کر، میں تجھے دگنا دوں گا، اس سے زیادہ دیتے رہوں گا، تو خالی خرچ تو کر۔ اور اگر سے ہم صحیح طریقے سے اگر سے زکوٰۃ نکالیں گے تو میرے کو جہاں تک علم ہے کوئی غریب نہیں رہیں گا، کوئی غریب نہیں گا۔ میرے بھائیاں سمجھنے کی کوشش کرو، ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے بدلے ہے، 70 نیکیاں دیے جائیں گے اس مبارک مہینے رمضان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرو، اچھا کام کرو، راہ للہ میں اپنی دولت نچھاور کر دو، اللہ دینے والا ہے۔ زکوٰۃ نکالو، اپنے مسلمانوں کے امن و سکون کے لیے دعا کرو، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کرو، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ ہمارے ملک میں سدا حق کا پرچم لہرائے اور باطل کا منہ کالا ہو۔ خدا حافظ۔ فلسطین میں بولتے ظلم زیادتی ہو رہی، معصوم بچوں کے اوپر گولیاں بم دار رہے، لیکن فلسطین کے معصوم بچوں کے اوپر بولتے تو ویڈیوز بنا کے چندہ وصول کر رہے ہیں، اس کے اوپر کچھ بولیں گے؟ دیکھیے فلسطین کا ماحول آپ صرف تصاویروں میں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اگر حال حقیقت میں اگر سے آپ یہ محسوس کریے کہ آپ وہ گلیوں میں ہیں، آل اولاد شہید ہو جا رہی، تو وہ کیسا منظر رہیں گا۔ یہ جو لوگ وہ جا کر چندے کا دھندا وہاں بھی کر رہے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مت نام خراب کرو اسلام کا، مسلمانوں کا۔ یاد رکھو یہ جو آپ راہ پہ نکل گئے چندے کا دھندا، یہ خصوصی جہنم کی طرف آپ کو پہنچانے والا ہے۔ آپ دعا کرو، بے شک اگر آپ واقعے میں امداد جمع کر رہے تو حقداروں تک پہنچاؤ، وہاں کے مظلوم لوگوں تک پہنچاؤ، ہسپتال میں جو زیر علاج ہے ان کے پاس تک آپ کی دولت کو لے کے جاؤ۔ آپ جو دولت امداد کے ذریعے سے جمع کرے، نہ کہ وہ دولت کو اپنے گھر کی زینت بناؤ۔ اگر سے ایسا بنائیں گے، ایسا کریں گے، تو اس دنیا میں بھی آپ کی رسوائی ہویں گی، اور آگے حشر کے میدان میں وہ لوگ گریبان پکڑیں گے وہ لوگ جو آپ کو دولت دیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، تو پوچھ ہوئیں گی، وہ پوچھ سے ڈرو۔ تو بس میں گزارش کرتا ہوں سب سے، ابھی بھی سننے نہیں ہے، عوام بولتے تو فلسطین میں ہے بول کے ویڈیوز